الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنه لا يحب المستكبرين. وقال في مقام آخر: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، خطبہ کے بعد قرآن حکیم فرقان مجید سے میں نے دو جگہ سے دو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس سے متعلق کچھ گفتگو کروں، کچھ بیان کروں. آئیے آپ اور ہم سب کے سب مل کر انتہائی محبت و عقیدت میں ڈوب کر حضور اکرم مجسم جناب محمد ربیع الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار برحمت میں درود و سلام کا دیا چاہتا ہے. اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرا. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے سامعین، پیارے ناظرین، پیارے محبین، اللہ پاک پروردگار عالم پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے: اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس انسان کو، اس آدمی کو جو بڑائی ماننے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. تو محترم حضرات، آج کی تقریر اور آج کا ٹاپک ہے اہنکار، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. یہ ایک بیماری ہے جو دکھتی نہیں ہے، وہ اندر رہتی ہے. ایک بیماری ہے باہر کی، ایک بیماری ہے اندر کی. اچھا، اندر کی بھی دو چیزیں ہیں. اندر کی بیماری کچھ وہ ہوتی ہے کہ ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے، جانچ پڑتال میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اندر بیماری ہے، پیٹ درد ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور ایک بیماری وہ
کہ انسان کے اندر ہے، اور اندر ہی نہیں، جو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ چیز اندر ہے وہ بیماری وہاں پہ جا گھستی ہے۔ اور جب یہ بیماری وہاں چلی جاتی ہے اور اگر نہ نکلی تو وہ انسان کہیں کا نہیں رہتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں۔ اس بیماری کا نام ہے اہنکار، اس بیماری کا نام ہے غرور، تکبر، گھمنڈی۔ یہ کس قدر خطرناک بیماری ہے آپ کو پتا ہے کہ اس سرزمین پر پوری دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کون سا گناہ تھا؟ وہ تکبر کا گناہ تھا، غرور کا، گھمنڈی کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا گناہ۔ سب سے پہلے چوری نہیں ہوئی، مرڈر نہیں ہوا۔ دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا مرڈر نہیں ہے، چوری نہیں ہے، زنا نہیں، ڈکیتی نہیں، بلکہ سب سے پہلا گناہ جو دنیا میں ہوا ہے اس گناہ کا نام تکبر ہے، اور اس گناہ کا نام گھمنڈی ہے، اہنکار۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری تو باہر سے دکھتی نہیں ہے اندر، تو کیا جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ خطرناک نہیں ہوتی؟ যেই জিনিসটি দেখা যায় না সেই জিনিস ডেঞ্জার হয় না এরকম তো নয়, হতে পারে আপনি দেখতে পান না কিন্তু वो डेंजर, दिस इज ए डेंजर, बहुत ही खतरनाक चीज है, वो दिखती नहीं है, वो है तकब्बुर और वो है घमंड। अब आप सोच सकते हैं कि एक मखलूक अल्लाह ने पैदा किया, सबको पैदा किया, मगर वो मखलूक जन्नत में रहती थी, हमेशा जन्नत में टहलना, जन्नत में रहना, जन्नत में खाना पीना ऐश करना, जहां जी चाहे वहां जाना। और फिर इतना ही नहीं, अल्लाह ताला के मुकर्रम बंदे जो फरिश्ते होते हैं उनका उसको टीचर बना दिया गया, टीचर, मास्टर, मुअल्लिम, उस्ताद बना दिया गया उसको। ये छोटी मोटी कुर्सी है क्या? अगर इंसान किसी को एक कुर्सी दे दे, प्रधान बना दे, तो उसका पांव जमीन पे नहीं रहता, और अगर उससे बड़ा और कुछ मिल गया तो वो और ऊपर चढ़ने लगता है, यहां तक कि पीएम तक बन जाता है। तो ये इंसान का दिया हुआ ओहदा है, और अगर अल्लाह किसी को ओहदा दे तो वो कितना बड़ा ओहदा होगा, वो कितनी बड़ी कुर्सी होगी, कितना बड़ा चेयर होगा, वो कितना बड़ा पद होगा जो पद अल्लाह का फरमाए। तो फरिश्तों का टीचर बनाया गया और बनाने वाला अल्लाह है। रहता कहां था? जन्नत में। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, मिट्टी से बनाया, बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों से कहा, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और जब हमने तमाम फरिश्तों को हुक्म किया आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया, इब्लीस ने इनकार किया, घमंडी किया, गुरूर किया, वो काना मिनल काफिरीन, और वो काफिर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला বললেন, হে ফেরেশতা মণ্ডলীগণ, উসজুদু লিআদম, তোমরা সবাই মিলে একসঙ্গে একত্রিত হয়ে আদমকে সাজদা করো। ফাসাজাদু, সমস্ত ফেরেশতা মণ্ডলীগণ হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সাজদা করলেন, সাজদায় পড়ে গেলেন। ইল্লা কিন্তু আবা ওয়াস্তাকবারা, ইল্লা ইবলিস, কিন্তু ইবলিস শয়তানে রাজিম সে অহংকার করলো, ডিনাই করলো, ইনকার করলো, ওয়াস্তাকবারা, নিজে নিজেকে বড় মনে করলো, যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে কাফিরের ফতোয়া দিল, ওয়া কানা মিনাল কাফিরিন, वो काफिर हो गया। तो ये सबसे पहला गुनाह हुआ जमीन पर, कौन सा? तकब्बुर, घमंडी, अपने आप को बड़ा समझने वाला।
کہ یہ چھوٹا موٹا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے ایک شخص کو اللہ جنت سے نکال رہا ہے. گناہ کیا تھا؟ تکبر. نماز کی کمی نہیں تھی. جلالین شریف مشہور تفسیر کی کتاب ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں لکھا کہ کنٹینیو 600 سال تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، اللہ کی عبادت کی. وہ کون ہے؟ ابلیس. اور بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا. کتنا بڑا نمازی تھا، کتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ روئے زمین میں کوئی جگہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. اتنا بڑا نمازی بننا آسان کام ہے، وہ بھی 600 ایئرس کنٹینیو اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ایک گناہ کیا، وہ بھی گناہ کون سا گناہ تھا؟ اندر کا گناہ تھا، باہر آ گیا زبان پہ. کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس تم نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. کسی اور کا تو حکم نہیں تھا، آرڈر اللہ کا تھا. مگر ابلیس نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے. آدم کو تو مٹی سے بنایا نا. اے اللہ یا رب العالمین، آدم علیہ السلام کے اپنی মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন আর আমাকে আগুন দ্বারা আগুন কোনোদিন নিচে যায় না, উপরে যায়. এই যে মেন্টালিটি প্রবলেম, मिट्टी नीचे रहती है, आग ऊपर जाती है, मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ? हालांकि हुक्म अल्लाह का था, उसको देखना चाहिए था कि अल्लाह का हुक्म है, मगर उसने अल्लाह के हुक्म को ना देखा. देखा किसको? मिट्टी को देखा. अपने को बड़ा समझा, मिट्टी को कम समझा, नीच समझा मिट्टी को. और दलील क्या दी? कि उसको तुमने मिट्टी से और मुझे आग से. तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुनो इब्लीस, जब तुमने अहंकार किया, अपने को बड़ा समझा, जब तुमने मेरी बात ना मानी, तुमने तकब्बुर किया, लिहाजा उखरुज मिनल जन्नह फइन्नका रजीम, तुम जन्नत से निकल जाओ, मेरी बारगाह से मैंने तुमको धक्का मार के निकाल दिया. ये तकब्बुर है. प्यारे नाज़रीन, प्यारे मुहिब्बीन, ये तकब्बुर ऐसा खतरनाक अंदरूनी मर्ज है, अंदर की खतरनाक बीमारी है, नजर नहीं आती है, मगर जो तकब्बुर करता है वो खुद भी तबाह होता है, वो खुद भी दलील होता है, वो खुद भी रुस्वा होता है, वो खुद भी बर्बाद हो जाता है, अपने घर को भी बर्बाद करता है. उससे सोसाइटी परेशान रहती है, गांव मोहल्ला के लोग उससे तंग होते हैं, इलाके के लोग उसको देख नहीं पाते, जहां भी जाता है कहीं मान सम्मान इज्जत नहीं मिलती, हर जगह उसको नीच नजर से देखा जाता है. क्यों? इसलिए कि आप दूसरों को नीच देखते हो तो दुनिया आपको नीच देखती है. ये खतरनाक बीमारी है. इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह ताला अहंकारीদের पसंद करे ना, तकब्बुर करने वाले को ही पसंद नहीं करता. ऐसा नहीं कहा कि तकब्बुर करने वाले की नमाज नहीं पसंद करता, ऐसा नहीं, उसकी इबादत कबूल नहीं फरमाता, ऐसा भी नहीं, उसका सदका कबूल नहीं, ऐसा भी नहीं. नहीं, क्या खुद अल्लाह उसी को पसंद नहीं फरमाता. मतलब कि जब आप ही अल्लाह को पसंद नहीं हो तो आपकी फिर इबादत अल्लाह के नजदीक कैसे पसंद हो सकती है? যখন আল্লাহ আমাকে পছন্দ করবে না তাহলে আমার ইবাদত আল্লাহ কোনোদিন গ্রহণ করবে না. तो पहले जात मानी जाती है, फिर बात मानी जाती है. जब आपकी जात ही को अल्लाह पसंद नहीं फरमा रहा है तो फिर आपकी बात अल्लाह कैसे सुने? तो कायदा यह है कि पहले आपकी जात मानी
پھر آپ کی بات مانی جائے گی۔ اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ مانے تو میری بات کیسے مانیں گے؟ پہلے آپ مجھے مانے ہو، پھر میری بات آپ سن رہے ہو۔ اگر آپ شروع سے مجھے ہی انکار کر دو تو پھر میری بات آپ نہیں سن سکتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ پہلے آپ کو قبول فرمائے گا، پھر آپ کی عبادت قبول فرمائے گا، اور جب اللہ آپ ہی کو قبول نہیں فرما رہا ہے تو پھر آپ کی عبادت کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر یہ تشریح طلب بات ہے کہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کہتے کس کو ہے؟ تکبر کیا چیز ہے؟ تو تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے کو بڑا سمجھے اور باقی سب کو چھوٹا سمجھے۔ سب سے آسان تعریف تکبر کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان صرف اپنے کو ہی بڑا سمجھے اور باقی سب کو چھوٹا سمجھے۔ اور ایک تعریف یہ ہے کہ انسان حق کی مخالفت کرے اور دوسروں کو نیچ سمجھے۔ اور تھا تکبر، میننگ آف تکبر সত্যতা বিরোধী করা, সত্যতা বিরোধী করা এবং নিজের সামনে সবাইকে ছোট্ট মনে করা, এটার নাম হচ্ছে তাকাব্বুর। और तकब्बुर ये हराम है। तकब्बुर सबसे हराम है। तकब्बुर वो गुनाह है कि बास औकात तकब्बुर একটি এমন বড় পাপ, মহাপাপ, যে এই তাকাব্বুরের কারণে মানুষ কখনো ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। आदमी नमाज नहीं पढ़ता, बड़ा गुनहगार पापी है, मगर वो मुसलमान ही रहता है। मुसलमान होकर के चोरी करता है, बड़ा गुनहे का काम है, उसको सजा मिलेगी, मगर वो मुसलमान ही रहता है। नाउजुबिल्लाह, हजार बार नाउजुबिल्लाह। अगर मुसलमान होकर के ज़िना करता है, गुनाह का काम करता है, इस्लामी देश हो, इस्लामी कंट्री हो और शादीशुदा है, विवाहित तो है, तो फिर उसको संसार किया जाएगा, पत्थर मार मार के उसको हलाक कर दिया जाएगा। और अगर कुंवारा है, अनमैरिज है, शादी नहीं किया है, तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। मगर इतना कुछ होने के बाद भी जानी मुसलमान ही रहता है। यानी बहुत बड़े बड़े गुनाह है, मगर गुनहगार हुआ, मगर वो मुसलमान भी रहा। लेकिन तकब्बुर एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा गुनाह है कि इब्लीस इतना बड़ा मुत्तकी था, वली था, परहेजगार था, आबिद था, बहुत कुछ था, मगर इस तकब्बुर की वजह से अल्लाह फरमाता है वह काना मिनल काफिरीन, वो काफिर हो गया। मुसलमान को ये कोई छोटा मोटा गुनाह, कितना बड़ा गुनाह है ये कि इस गुनाह की वजह से इंसान इस्लाम ही से निकल जाता है कभी कभार। लिहाजा इससे बचना बहुत ही जरूरी है। अब इसकी वजह एक बताओ कि आखिर तकब्बुर इतना बड़ा गुनाह क्यों है? आखिर इतना बड़ा गुनाह क्यों है? कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, मर्डर से भी बड़ा गुनाह, ज़िना से भी बड़ा गुनाह, चोरी से भी बड़ा गुनाह, यहां तक कि कुफ्र के बाद काफिर होना और मुतकब्बिर होना। मुतकब्बिर जे निजे के बड़ा मनो करबे, तो कुफ्र के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो है तकब्बुर, और तकब्बुर के ऊपर ही कुफ्र है। ये दोनों समझो छोटा बड़ा भाई है, मगर ये इतना बड़ा गुनाह क्यों है? वो तो अंदर रहता है, कोई देखता भी नहीं है, फिर ये इतना बड़ा गुनाह क्यों है? उसकी वजह क्या है? चोरी से भी बड़ा गुनाह, अगर कोई ज़िना कर ले तो उसकी सजा है, चोरी कर ले 10 दिरहम तो उसके हाथ काटे जाए, ये चोर की सजा है इस्लाम में। मगर तकब्बुर करने वाले की तो ये सजा नहीं है, फिर भी ये इतना बड़ा गुनाह क्यों है? प्यारे सुनिए, एक गुलाम है, नौकर है, चाकर है, वो काम करता है, मालिक के घर में काम करता है, ये ममलूक है, वो मालिक है, ये गुलाम है, वो आका है। हम जिस घर में काम कर रहे हैं वो तो आका है, हम काम कर रहे हैं, हम तो गुलाम है।
اب غلام اگر آقا کو کہے کہ میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہارے برابر ہوں، تو کیا آقا کو غصہ نہیں آئے گا؟ مالک کو غصہ نہیں آئے گا؟ میرا نوکر ہو کر کے میری برابری کر رہا ہے، میرے ساتھ اپنا کمپیئر کر رہا ہے، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یقیناً غصہ آئے گا مالک کو، کیونکہ مالک اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رہنے کی جگہ دے رہا ہے، اور پھر وہ مالک کے برابر ہونا چاہتا ہے اور مالک کے ساتھ اپنے مان سمان کمپیئر کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ مالک یہ خود غریب اور نادار نیچا ہو کر کے بھی سب سے اونچے والے کو اپنا برابر کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں، اس کے بعد نسائی میں، ابو داؤد میں، امام احمد ابن حنبل میں اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں یقول اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر اور کبریائی یہ میری چادر ہے۔ تکبر کرنا নিজেকে বড় মনে করা শুধু আমার চাদর, আল্লাহ বলছেন, اور جس نے میری چادر کو چھیننے کی کوشش کی فَأَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ فَأَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ، تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا، میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ محترم حضرات، تو বড় মনে করা শুধু আল্লাহ পাকের গুণ, খুবই সিফাত। আল্লাহ পাকের, আল্লাহ নামাজ পড়ে না, নামাজ পড়া আল্লাহ পাকের গুণ হতে পারে না। ইবাদত করা, তাসবিহ করা শুধু বান্দাদের কাজ। এবার বান্দা যদি হয় নিজেকে বড় মনে করে, মুতাকাব্বির যদি হয়ে যায়, তাই আল্লাহ বলছেন যে जिसने तकब्बुर किया उसने मेरी चादर को छीनने की कोशिश की, और जिसने मेरी चादर को छीनने की कोशिश की फअलक़ैतुहु फिन्नार फअलक़ैतुहु फी जहन्नम, मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा। तकब्बुर बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बला है कि अपने को बड़ा समझता है और सबको नीच और छोटा समझता है। ये तकब्बुर है, और तकब्बुर को अल्लाह कभी भी किसी भी सूरत में पसंद नहीं करता। बताइए, नबी से बढ़कर कोई बड़ा हो सकता है? पूरी कायनात में कोई नहीं बड़ा हो सकता। मेरे नबी की शान, मेरे नबी की अज़मत अल्लाह अज़्ज़ व जल के बाद सबसे ज्यादा है। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तुबी क़िस्सा मुख्तसर। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि नबी की जो तारीफ होनी चाहिए, नबी का जो प्रशंसा होना चाहिए, उस तरह प्रशंसा, उस तरह तारीफ, तौसीफ नबी की कोई नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो वो अल्लाह ही कर सकता है। मगर पूरी कायनात में सबसे बड़े होने के बावजूद मकाम व मर्तबा मनसब में वो नबी फरमाते हैं अना सय्यदु विल्द आदम वला फख्रा, मैं इब्ने आदम का सरदार हूँ, औलाद आदम का मैं मालिक व मुख्तार हूँ, सरदार हूँ, वला फख्रा, मगर मेरे अंदर कोई तकब्बुर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। नबी फरमा रहे हैं। तो नबी मखलूक में सबसे बढ़कर होने के बावजूद फरमाते हैं कि मैं आदम की औलाद का सरदार हूँ, मगर मुझे कोई घमंडी नहीं है, मेरे अंदर कोई अहंकारी नहीं है, मेरे अंदर कोई तकब्बुर और घमंडी कुछ भी नहीं है। अब बताइए, नबी होकर के कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई भी फख्र नहीं, वला फख्रा ला लाइन फी जिन्स, ये ऐसे ही जैसे कोई कहे ला रजुला फिल मस्जिद, मस्जिद में कोई आदमी नहीं, ला मुसल्लिया फिल मस्जिद, मस्जिद में कोई नमाजी नहीं। ये कब बोला जाएगा? जब कोई ना होगा तब। यहाँ फरमा रहे हैं ला फख्रा, कोई भी फख्र नहीं है, जर्रा बराबर भी फख्र नहीं है। अल्लाह अकबर, जर्रा बराबर भी फख्र नहीं है। क्यों? हदीस शरीफ में आया, मुस्लिम शरीफ के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
لا يدخل الجنت من كان في قلبه کبر. میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ سمجھنا ہے, توڑی, سرسوں جس سے بنتا ہے, সরিষার তেল যেটা দিয়ে তৈরি হয়, তরি বলে তো কি বলে, সরিষা. তো সরিষার দানাকে রায়ের দানা বলা হয়. হাদিস শরীফ বলছে যে যার ভিতরে, যার হৃদয়ের মধ্যে রায়ের সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে, অহংকারিতা, সেই জাহান্নামে যাবে, জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না. یہ حدیث شریف کے اندر ہے. اور فرمایا وَلَا يَدْخُلُ جَهَنَّمَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ ایمان, اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہ جائے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہ جائے گا. کتنا دو ٹوک فیصلہ ہے. رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو وہ جنت نہ جائے گا, بھلے اس کے پاس کچھ بھی ہو, روزے, نماز, حج, زکات, عبادت کا بھنڈار, سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ عبادت کر لیا ہے, مگر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو وہ اپنی عبادتیں چھوڑ کے جہنم میں چلا جائے. اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہ جائے گا, وہ جنت میں جائے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا آگ اور پانی. آگ ہوگی تو پانی نہیں ہو سکتا, پانی ہوگا تو آگ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی کیا؟ نیگیٹو اور پوزیٹو. اگر نیگیٹو ہے تو پوزیٹو نہیں ہو سکتی, پوزیٹو ہے تو نیگیٹو نہیں ہو سکتی. ہو سکتی کیا؟ مرد ہوگا تو عورت نہیں, عورت ہوگی تو مرد نہیں. تو یہ جو نیگیٹو اور پوزیٹو دو چیز ہے, دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. گرمی اور ٹھنڈی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ٹھنڈی ہے تو گرمی نہیں, گرمی ہے تو ٹھنڈی نہیں. بات صحیح ہے. ایسے ہی تکبر اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کا دشمن ہیں. تکبر اور ایمان, ہم اپنے کو کہتے ہیں نا ہم ایمان والے ہیں, ہم مومن ہیں, مگر یہ جو تکبر ہے یہ ایمان کی ضد ہے. مطلب کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا تکبر وہاں نہیں ہو سکتا, اور جس کے دل میں تکبر ہے اس کے دل میں ایمان صحیح معنی میں نہیں ہو سکتا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, اور رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جہنم میں نہ جائے گا. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمارے دل میں تکبر ہے یا ہمارے دل میں ایمان ہے. محترم حضرات, تو تکبر بہت ہی بری بلا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ پوری کائنات میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے, سب سے چھوٹا سمجھے. اب تکبر بہت ساری وجوہات سے تکبر ہوتے ہیں. کبھی تو علم کا تکبر, کوئی علم کے تکبر نے, علم کا تکبر ہوا کس کو؟ ابلیس کو, تو وہ راندہ بارگاہ ہو گیا. علم کا تکبر تھا, سنا کہ میں تو بہت جانتا ہوں, میں تو استاد ہوں, آئی ایم ٹیچر فور ملائکہ, میں تو فرشتوں کا ٹیچر ہوں. یہ علم کا تکبر ہے. سوچنا چاہیے کہ علم یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ جس کو علم دے گا وہی عالم بنے گا. تو شیطان وہ بھول گیا اور سمجھا کہ یہ جو میں عالم ہوں یہ میں اپنے آپ سے ہوں, اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے مجھ پر. اللہ کے علم کو بھول گیا, اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھا. اس علم کے غرور نے اس کو خاک میں ملا دیا اور پھر جنتی ہونے کے باوجود جہنمی ہو گیا, اور ایسا جہنمی کہ کبھی وہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ ابلیس کو ابھی بھی چھوٹ ہے. ابلیس کو چھوٹ ہے کیا؟ کہ وہ آدم کو سجدہ کر لے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا, مگر یہ بھی ہے کہ ابلیس کبھی آدم کو سجدہ کرے گا نہیں. یارے تکبر بہت بڑی بلا کا نام ہے.
اس سے بچنا ہم پر فرض ہے۔ تو علم کا تکبر، کبھی عبادت کا تکبر، میں تو نمازی ہوں، میں تو حاجی ہوں، میں تو غازی ہوں، میں تو صدقہ وغیرہ کرتے رہتا ہوں، میرے پاس تو عبادت کی کمی نہیں ہے نا۔ غرض یہ کہ تکبر نہ جانے کس کس صورت میں انسان کو ڈستا رہتا ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے۔ حضرات محترم، گھڑی پہ نظر ہے اور عنوان بڑا لمبا چوڑا ہے، کیا بتاؤں، کہاں تک بتاؤں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عورت ایک غریب بیچارے کو جو فقیر تھا مانگنے کے لیے آیا تھا، تو بیچاری گئی کچھ دینے کے لیے، اس کا شوہر آیا، ڈانٹا اور کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے دے دیا؟ عورت نے کہا کہ میں نے آپ کے مال سے کچھ نہ دیا، میرے باپ کے گھر سے جو دہیز لائی تھی اسی میں سے میں کچھ دی ہوں، ہاں مگر مجھ سے تو اجازت لینی چاہیے تھی، تم نے مجھ سے اجازت نہیں لی ہے، لہذا میں نے تم کو طلاق دے دیا، میں نے 3 طلاق دے دیا، جاؤ گھر چلی جاؤ۔ وہ گھر چلی گئی، ماں باپ کے گھر چلی گئی، اللہ اکبر۔ اور آج کل تو کنواری کی شادی نہیں ہوتی، طلاق والی عورت کو کون پوچھے؟ حالانکہ اسلام نے بیوہ عورت اور مطلقہ عورت کو پہلے شادی دلانے کا حکم دیا ہے کہ کنواری کو رکھ دو، اور بیوہ اور مطلقہ عورت جو پڑی ہوئی ہے گھر میں پہلے اس کو بدائی دے دو، پہلے اس کی شادی کا انتظام کرو۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اس کے بعد ایک امیر گھرانے سے رشتہ آیا، طے ہو گیا، شادی ہو گئی، امیر گھر میں وہ چلی گئی، کون؟ اس کے شوہر نے بھیک دینے کی وجہ سے طلاق دے دیا تھا۔ اب وہ امیر گھر میں گئی، جب پہلی ملاقات ہوتی ہے شوہر نے پوچھا بیوی مجھے پہچانتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا کہ میں وہی آدمی ہوں، میں وہی غریب و لاچار ہوں جس کی وجہ سے تیرے شوہر نے تم کو 3 طلاق دے دیا تھا، جس نے تم کو 3 طلاق دیا تھا، میں وہی فقیر ہوں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا تھا، میں گھر جا کر کے میں نے خدا کی بارگاہ میں گر گرایا، دعائیں کی، اے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو مجھے اتنی طاقت دے، اتنا مال دولت دے تاکہ اس بیچاری کا میں عقد کر سکوں۔ اللہ نے میری عبادت قبول کی، دعا سن لی، اور پھر اللہ نے مجھے اتنی دولت دی کہ آج میں امیر ہو گیا۔ اور اب سن، او میری بیوی سن، میں تم کو آج سے اپنی بیوی بنا کے نہیں بلکہ میں تم کو اپنے گھر کی مالکہ بنا کے رکھوں گا۔ اس کے پھر کچھ ہی دن کے بعد ایک شخص مانگنے کے لیے آیا، اس کے بعد یہ عورت بھیک دینے کے لیے گئی، اس فقیر کو دیکھتے ہی وہ چیختے چلاتے واپس آئی، بے ہوش گر گئی بستر پر۔ شوہر نے اٹھایا، بولو بیوی کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو گئی؟ کہا کہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا وہ شوہر جس نے مجھے طلاق دے دیا تھا۔ تو پیارے، تکبر انسان کو کہاں سے کہاں لا کے گرا دیتا ہے۔ تکبر سے بچیں، تکبر سے بچنا فرض عین ہے۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہمیں تکبر سے بچائے۔ تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو پھر اس کی نماز بھی پسند نہیں، اس کی عبادت پسند نہیں، اس کی کوئی عبادت خدا کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تکبر جیسی نجاست سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔